الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ احباب، آج مختصر سی بات چاند کے حوالے سے کرنی ہے۔ عید کا چاند ہو یا رمضان المبارک کا چاند ہو تو اس پر بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے۔ ابھی ہفتہ کو چاند نظر آیا تو اس پر بہت سارے لوگوں نے کہا چاند تو بہت بڑا تھا، یہ تو دوسری کا چاند ہے، آپ نے ایک روزہ کھا لیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی، اور باتیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے وہ علماء پر تبصرے کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نیچرلی فطری طور پر 30 کا چاند جو ہے وہ 29 کے چاند سے بڑا ہوتا ہے، اور دوسری کا چاند اس میں 19 اور 20 کا ہی فرق ہوتا ہے۔ اس دفعہ 28 فروری بروز جمعہ چاند دیکھا گیا، لیکن چاند نظر نہیں آیا، کیونکہ اس وقت غروب آفتاب کے وقت اس کی عمر 17 گھنٹے تھی، 17th آور۔ چاند کے دیکھے جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عمر کم از کم 19 گھنٹے ہو، 19 آورز۔ تو اس لیے چاند 28 کو نظر نہیں آیا۔ اب جب بروز ہفتہ 1 مارچ کو دیکھا تو اس وقت چاند کی عمر 17 گھنٹے وہ پہلے اور 24 گھنٹے اگلے ڈال کر 41 آور اس کی عمر ہو چکی تھی، 41 آورز۔ تو جب اس کی عمر بڑھی تو اب اس کا سائز بھی بڑا ہوگا۔ تو دوسری کا چاند جو ہے وہ نیچرلی فطری طور پر بڑا 30ویں کا چاند جو ہے، 30 کو جو نظر آیا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں تو آپ نے ارشاد فرمایا من اشراط الساعۃ انتفاخ الاہلہ، قیامت کی یہ نشانی ہے کہ چاند پھول جائے گا، بڑا ہو جائے گا۔ حتی یری الہلال للیلتہ فیقال ھو للیلتین، حتیٰ کہ پہلی کے چاند کو دوسری کا چاند کہا جائے گا۔ لوگوں میں اختلاف ہوگا، کچھ لوگ کہیں گے یہ پہلی کا چاند نہیں ہے، یہ دوسری کا چاند ہے کیونکہ بڑا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہ آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک اور نشانی ہے قیامت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتائی وہ پوری ہو رہی ہے، اور ہمارا ایمان اسلام پر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مضبوط ہو رہا ہے کہ آپ نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ سچی ثابت ہو رہی ہے۔ آج جب جھگڑا ہوتا ہے نا، اس پر شور شرابہ ہوتا ہے، تو آپ ذرا 1400 سال پہلے کا سوچیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کے قریب چاند پھول جائے گا، اور پہلی کے چاند کو لوگ دوسری کا چاند کہیں گے۔ تو یہ اس پیشین گوئی کا اظہار ہے، قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس پر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بالخصوص بغیر علم کے۔ اگر علم ہے تو کوئی بات کریں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جس بات کا تمہارے پاس علم نہیں ہے اس میں نہ پڑھو، اہل علم پر چھوڑ دو۔ اور قرآن پاک ہی کہتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اہل علم سے پوچھ لو۔ تو بغیر علم کے علماء پر تبرہ کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ وما علینا